آپ دیوبندی سلفی غیر مقلد نے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی تو امام غیر مقلد ہیں اور اسلام عرب ہی سے پھیلا ہے، تو وہاں غلط تو ہو نہیں سکتے، وضاحت فرمائے۔ دوسرے جواب سے میں شروع کرتا ہوں۔ سعودیہ سے اسلام نکلا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، تو ابو جہل بھی سعودیہ میں تھا، ہندوستان کا نہیں تھا۔ ادبا شہبہ بھی سعودیہ میں تھے، ہندوستان کے نہیں تھے۔ مجھے یہ بتائیے، ایسا ہے کیا کوئی وہابی، میں چیلنج کرتا ہوں، ذرا بتا دیں کہ جب رسول اللہ پہ سورہ کافرون اتری تو یہ ہندوستان میں اتری کہ سعودیہ میں اتری؟ کہاں اتری بھائی؟ تو یار آپ لوگ بول نہیں رہے، ایسا لگ رہا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری تقریر۔ کہاں اتری سورہ کافرون؟ ہندوستان میں نازل ہوئی کہ سعودیہ میں نازل ہوئی؟ سعودیہ میں نازل ہوئی۔ اور سورہ منافقون ایسا تو نہیں ہوا نا کہ جب سورہ مومن اترتی تھی تو نبی سے کہا جاتا تھا فوراً مکے میں رہو، سورہ مومن دے رہے، اور جیسے سورہ کافرون اترنے کا وقت آ رہا، نبی ہندوستان جاؤ وہاں دینے والے؟ ایسا تو نہیں ہوا نا۔ حضور پر اتری، کافرون بھی اتری، منافقون بھی اتری۔ تو اس کا کیا مطلب صاف ہے کہ نبی کے زمانے میں کافر بھی تھے جن کا حکم بتایا جا رہا ہے، نبی کے زمانے میں منافقین بھی تھے، تو جب نبی کے خیر کے زمانے میں تو آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتے؟ یہ کون سا پیمانہ لایا آپ نے کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ انڈے میں سے جو بھی نکلے گا کیا چوزا ہی ہوگا کیا؟ انڈے گنڈے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، 365 معبود 600 سال تک پوجے گئے ہیں وہاں۔ میرے خیال سے وہ سب حق پر رہے ہوں گے مشرکین کہ اللہ نے 600 سال تک، سعودیہ والوں کو تو ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 1924 میں قبضہ کیا ہے انہوں نے، اور ابھی چل رہا 1916، 8 سال باقی ہے ابھی 100 سال پورے ہونے کو۔ تو یہ کہتا ہے سعودیہ میں جو ہو رہا ہے صحیح ہے، تو میں کہتا ہوں 1924 میں تو تم نے قبضہ کیا، 1924 سے پہلے سنیوں کی حکومت تھی، تو اسلام 1924 میں آیا کہ 1400 سال پہلے آیا؟ تو 1924 کا اسلام بتا رہا ہے اور میں 1400 سال پہلے کا اسلام بتا رہا ہوں۔ تو یہ دھوکے بازی بند کرو، مکاریاں بند کرو، اور یاد رکھو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ حرم میں نماز جس نے پڑھی دوسری مسجدوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آقا نے کہا جس نے میری مسجد میں نماز پڑھا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 70 درجے زیادہ ثواب ہے۔ حضور نے کہا مسجد میں نماز پڑھنے پہ ثواب ہے، یہ نہیں کہا امام کے پیچھے پڑھنے پہ ثواب ہے۔ کوئی مائیکل آل ایک حدیث دکھا دے کہ حضور نے کہا کہ مدینے میں کوئی بھی آنگرو پانگرو کوئی بھی امام کھڑا ہو جائے پڑھو 70 ملیں گے، نہیں ہے۔ بلکہ اسی مسجد نبوی کے مصلی پر جب عثمان غنی کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے امامت کی تو حضرت علی سے پوچھا گیا کیا ان کے پیچھے نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب یہ بلوائی ہے انہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے، لہذا ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ کربلا میں امام حسین نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کی اپنی مختصر جماعت بنائی ہے، اور ادھر 22,000 کی جماعت ہو رہی ہے، لیکن امام حسین نے 22,000 کی جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور بتا دیا ہے میرے ماننے اور چاہنے والوں جان لو، جماعت کی تعداد مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو، عقیدہ صحیح ہے تو اس کے پیچھے نماز صحیح ہے۔ وہ کیا آسمان سے اترا ہے کہ سعودیہ کا امام؟ فرشتہ ہے، جبریل ہے، وہ کون ہے وہ؟ اور اگر وقت نہیں ہے ورنہ میں دکھاتا، اس پاکھنڈی کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ہندوستان آیا تھا یہ پچھلے 1.5 سال پہلے، پاکستان میں شاہی مسجد میں آپ نے جماعت پڑھائی مغرب کی، ذرا دیکھیں کیسی نماز پڑھائی ہے۔ یہ مسجد نبوی کے امام صاحب کو دیکھیے، پہلے مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ لائی ہو رہا ہے وہاں 6:28 پہ انہوں نے نیت باندھی ہے، یعنی 18:28 6:28، اور وہاں لکھا ہوا بھی ہے، دیکھیے آپ، نقل الصلاۃ المغرب من المسجد النبوی شریف، مغرب پریئر فرام دا پروفٹ ماسک۔ دیکھیے ذرا کیسی نماز پڑھائی ہے مدینے کے امام صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انتظروا دقيقة، انتظروا دقيقة۔ نیت باندھنے کے بعد بھاگ گیا، اس کا موبائل آیا، اب وہاں بھی نے کیا جواب دیا میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے ابھی وہ گیا کتنے بجے؟ 18:29 لکھے، دیکھو سائڈ میں گھڑی دکھ رہی ہے جو کیمرے میں انبٹ ہوتی ہے، دکھ رہا ہے نا آپ کو؟ 18:29 پہ چلا گیا ہوں،
اور जाहिल पूरी जमात देखो, ये सऊदिया के जाहिल मस्जिद नबी में सब खड़े हैं, तू ही पढ़ाएगा, दूसरा नहीं पढ़ाएगा, तेरा इंतजार करेंगे हम कयामत तक, खुदा करे कयामत हो और तू आ जाए। खड़े हैं सब हाथ बांधे हुए, वो गायब हो गया। अब वो कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया उसने, लेकिन अभी घड़ी देखते जाइए, अब 18:29 है अभी भी, अब 18:30 हो गए, ये हाथ बांध के खड़े हैं सब अभी भी इंतजार में। استووا आया कितने बजे आया वो? असौ अभी आवाज आ गई, अब पहुंच गया हो। कितने बजे आया? 6:30 पर गया। कितने बजे था? 6:29 पर। कोई काट छाट नहीं है, ये एक्चुअल वीडियो चल रहा है। बस इतनी देर आपने खुद देख लिया जाने और देर में। वहाबियों ने क्या जवाब दिया जब मैंने ये अपना वीडियो 4 साल पहले मुजरिम कौन और इल्जाम किस पर एक प्रोग्राम में मैंने दिखाया, उसका उन्वान ये था। तो सऊदिया का एक खबीस मौलवी है जिसका नाम है आकिल, मोहम्मद आकिल। वो कहता है कि फारूक रजवी झूठ बोलता है, मोबाइल नहीं आया था, असल में उनको याद आया कि मैं वजू से नहीं हूं। देखिए अब नेट पे वीडियो डाला हुआ, उनको अचानक याद आया कि मैं वजू से नहीं हूं, तो उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, कितने लोग देख रहे हैं, मेरी बेइज्जती होंगी, उन्होंने अल्लाह का खौफ रखा और वजू बनाने चले गए। मैंने जवाब दिया, जाहिल तुझे जवाब देना भी नहीं आता। सबसे पहली बात, ये कितना बड़ा जाहिल इमाम है तुम्हारे मस्जिद नबवी का, जिसके पीछे तुम इतना मरते हो, उसको ये भी एहसास नहीं कि मुझे नमाज पढ़ानी है तो वजू कर लूं पहले। वो वजू करना ही भूल गया, तो पता नहीं कभी गुस्ल करना भी तो भूल के नहीं आ जाता वो, कि गुस्ल भी याद रहता कि नहीं रहता, कि जनाब फजर में आ गए अब भूल गए कि गुस्ल ही करना है। और दूसरी जहालत, मैंने कहा तुम्हारा झूठ तो पकड़ लिया, तुम्हारी ही घड़ी ने, हमने नहीं लगाई, तुम्हारी कैमरे की घड़ी बता रही है 6:29 पे गया, 30 पर आ गया। तुम्हारा बाप भी 1 मिनट में जाकर वजू बनाकर आके मुझे दिखा दे, 1 मिनट में वजू बता दे, बना दे। मैंने कहा मैं गुलामी करूंगा तुम्हारी? तो तुमने इमाम रखा है कि रोबोट रखा है? ये मस्जिद नबवी का इमाम है। ये किसी और को पाखंडपना बताना चाहिए कि साहब वहां के इमाम। अब आइए जरा हरम के इमाम की भी हालत देख लीजिए। उनका नाम है शेख इब्राहिम साहब। ये शाही मस्जिद में नमाज पढ़ा है, दूर दूर से लोग आए साहब। अब देखिए मगरिब की पूरी नमाज पढ़ाई उन्होंने। अल्लाहु अकबर। ये नियत बांधी। बहरहाल पूरी नमाज तो नहीं देखेंगे हम, पूरी देखेंगे तो पूरी मगरिब नहीं हो जाएंगी हमारी। मैं आगे बढ़ाता हूँ, वो खास हिस्सा दिखाना चाह रहा हूँ, जायज की इजाजत समझ। हाँ यहाँ से देखिए, ये रुकू करने के बाद सजदे में गए, वो ये पहला सजदा किया उन्होंने। ये हरम का इमाम है शेख इब्राहिम, हरम में यही पढ़ाता है। अब जरा देखिए उसका तमाशा, पहला रुकू किया वो। अल्लाहु अकबर। ये सजदे से उठा, दूसरा सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। ये दूसरा सजदा। अब सजदे से देखिए उठने का स्टाइल। अल्लाहु अकबर। ये कौन सी नमाज है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बता दो रसूलुल्लाह की सुन्नत से कि ये रुकू की अल्लाह अकबर थी, ये सजदे की अल्लाह अकबर थी कि कयाम की थी? कौन सी अल्लाह अकबर थी बाबा? पूरी तरह उठ गया पहले, वो कपड़े समेटा, माइक के करीब आके बोलता अल्लाह अकबर, पीछे सब सजदे में पड़े हुए हैं। जबकि मुस्लिम में हदीस है, सही मुस्लिम में अबू हुरैरा से, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ाने का हुजूर के तरीका ये था, सुन्नत तरीका ये है कि आका जब रुकू में जाते अल्लाह अकबर कहते हुए जाते, उठते समी अल्लाह लिमन हमीदा कहते हुए उठते, सजदे में जाते अल्लाह अकबर कहते हुए जाते, और सजदे से सर उठाते तो अल्लाह अकबर कहते हुए उठाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन सी नमाज है जी? ना उठ गया, वो कपड़े अपड़े समेटे उसने, अपने जुब्बे कुब्बे, और उसके बाद फिर माइक पर आके बोल रहा अल्लाह अकबर। मैं रिवर्स कर रहा हूं, एक बार और देख लें ताकि ये ना हो कि भाई कि पता नहीं समझ में नहीं आई। एक बार और देख लें, पीछे से कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। खा खा के मोटे हो गए।
اللہ اکبر. تو پہلے تو اس کو خود نماز نہیں معلوم اور کپڑے سمیٹ رہا ہے. بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ساری صحیح حدیث کی کتابوں میں آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے سختی کے ساتھ 3 چیزوں کا حکم دیا. پہلا حکم یہ دیا کہ نماز کی حالت میں بالوں سے نہ کھیلوں. دوسرا حضور فرماتے میرے رب نے مجھ سے کہا اے محبوب جب آپ سجدہ کریں تو 7 چیزوں پہ سجدہ کریں. 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے 6 ہو گئے. ناک اور پیشانی کی ہڈی ایک ساتھ 7. اور آقا تیسرا فرماتے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ نماز کی حالت میں کپڑوں کو نہ سمیٹوں. کپڑے سمیٹ رہے آپ. اور اس پہ علماء نے فقہ نے فرمایا کہ جب نماز میں رکوع میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت کسی نے اپنے کپڑوں کو اٹھایا، پاجامے کو، تہبند کو، لنگی کو اٹھایا اس طرح، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. واجب الاعادہ ہے. نماز ذمے پہ باقی رہتی ہے، ثواب نہیں ملتا اس کا. جاہل کو نہ حدیث معلوم نہ کچھ اور یہ حرم کے امام صاحب بنے بیٹھے ہیں. تو یہ دھوس کسی اور کو ڈالنا، میں چیلنج کرتا ہوں ان وہابیوں کو ایک حدیث مجھے دکھا دو کہ حضور کی کسی حدیث میں ہو کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے. حرم میں نماز پڑھنا ثواب ہے، امام کے پیچھے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ ان وہابیوں کے پیچھے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے. ایک تو چیز دکھا دیا، اب ایک سوال میں کرتا ہوں. وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے یہ چھوڑیے، ان کے پیچھے نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ بات کا بیٹر ہے. پہلے یہ بتائیے وہابی امام کی خود اپنی نماز ہو جاتی ہے کیا؟ اور اس کی خود کی اپنی نہیں ہوتی؟ بدعقیدے کی نماز ہی نہیں ہوتی. جب عقیدہ خراب ہے تو اس کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوتی. تو جب اس کی خود کی نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی کہاں سے ہوں گی؟ یاد رکھیے عقیدہ خراب ہو تو کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. قرآن میں جگہ اللہ نے فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے ہائے وہ جان محنت کرے، مشقتیں اٹھائیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. یہ ایسوں کے بارے میں کہا خوب نمازیں پڑھی، خوب کیا، لیکن عقیدہ ہی خراب تھا تو محنت کی، مشقت کی اور نتیجہ کچھ نہیں، 0/سناٹا. غوث پاک فتح الغیب میں فرماتے بدعقیدہ کی نماز کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے. جو کیا پیاری مثال دی سرکار غوث پاک نے. بدعقیدے کی عبادت، بدعقیدے کی نماز اس حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے پیٹ میں بچہ رکھے، درد سہے، تکلیفیں اٹھایا، جب بچہ پیدا ہو تو مردہ. یہ ان کی مثال ہے. خوب نمازیں پڑھا اور وہاں کیا ہے 0/سناٹا. جب عقیدہ ہی خراب تھا تو اس کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے کسی اور کی کیا ہوں گی. تو یاد رکھیے کسی وہابی بدعقیدے کے پیچھے کسی سنی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچائے. سوال میں نہیں ہے، میں ایک بات آپ بڑھا دوں اس میں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو نماز ویسی ہی پڑھتے ہیں. دیکھیے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا. منافقین تو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ تو ایمانی میں نہیں داخل ہوئے ابھی تک. تو بتائیے ان منافقین کی نماز قبول ہوئی کیا؟ ایمان خراب تھا، عقیدہ خراب تھا تو نبی کے پیچھے نہیں ہوئی. تو اس کا جب عقیدہ خراب ہے تو اس کی اپنی کہاں سے ہوں گی؟ تو نماز تب مقبول ہوتی ہے جب عقیدہ مضبوط ہو. اور اگر کہیں ایسی جگہ آپ پھنس جائیں کہ جہاں سے بدعقیدوں کی مسجد ہے تو تب بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پڑھ لو. حکم یہ ہے کہ آپ تنہا اپنی نماز پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جماعت کا ہی ثواب عطا فرمائیں گے. کیونکہ عذر ہے، عذر کی بنیاد پر حکم بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.